اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میرا نام ہے محمد زہیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، جس پہ ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ باتیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں معروف سیرت نگار اعجاز احمد صاحب۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کی نشست اور چلتے ہیں اعجاز صاحب کی جانب۔ جی اعجاز صاحب، پچھلی نشست میں ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام سے، کامیاب سفر شام سے واپس آنا، اور آنے کے بعد 3 مہینے گزر چکے ہیں۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ اس دوران رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً کوئی پھل یا کوئی تحفہ بھی بھیجتی ہیں، اور آپ خواہش مند ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کا نکاح ہو جائے۔ اس دوران آپ اپنے بھائی عوام بن خویلد کی وائف سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی سے بھی مل چکی ہیں اور آپ کے متعلق انفارمیشن لے چکی ہیں، اور جیسے ہی آپ کی ڈسکشن سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب سے ہوتی ہے تو آپ اور زیادہ امپریس ہو جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کو جو آپ کے چچا زاد ہیں اور عیسائی دین کے عالم ہیں، اور اس وقت تک یہ دین اللہ کا آخری الہامی دین اس وقت تک مسیحیت یا عیسائیت تھا، تو یہ اسی دین پر عمل کرتے ہوئے اس کے عالم بھی تھے، بوڑھے تھے، کافی عمر رسیدہ تھے۔ ان کے پاس جاتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں جو میسرہ سیدہ خدیجہ کو رپورٹ کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر شام کے دوران جو کچھ ہوتا رہا، جو نستورہ راہب نے کہا، جو وہاں پر موجود ایک تاجر نے کہا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں، یہ نوجوان اس امت کے نبی ہیں، اور نستورہ کا یہ کہنا کہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے والا اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، کوئی اس کے علاوہ، اللہ کے نبی کے علاوہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اب یہ خواہش سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دل میں جاگی ہے کہ میں شادی کر لوں، نکاح کر لوں جناب محمد بن عبداللہ سے، اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ سیدہ خدیجہ کو بہت سارے سردار آپ کو پیغام شادی کا، نکاح کا بھجوا چکے، اور جس نے بھی نکاح کا پیغام بھجوایا سیدہ نے اس کو انکار کر دیا۔ اب سیدہ اپنی ایک دوست نفیسہ کو اپنے دل کی بات کرتی ہیں، دوست ہیں، بڑی محبت ہے، بڑی فرینکنس ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ محمد سے میں نکاح کر لوں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں بڑھتی پروپوز کرنے کی، اگر اس نے انکار کر دیا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ نفیسہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے عرض کرتی ہیں کہ یہ بات آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ سیدہ خدیجہ پوچھتی ہیں کہ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں آپ چھوڑ دیں نا، یہ میرے ذمہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ عرب کی براڈ مائنڈڈنس، اس زمانے کا کلچر اور اسلام کا کانسیپٹ یہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کو اپنی مرضی سے اپنا پارٹنر چننے کا رائٹ دیتے ہیں۔ یہ رائٹ جتنا مجھے ہے اتنا ہی کسی فیمیل کو ہے جس سے میں نکاح کرنے میں خواہش مند ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پہ خواہش جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے آ رہی ہے، رسول اللہ کی طرف سے نہیں۔ سو یہ بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ اگر کوئی فیمیل کسی میل سے نکاح کرنا چاہے، شادی کرنا چاہے اور پروپوز کرے تو ہمارے کلچر میں ہم اسے بڑا برا سمجھتے ہیں، ہم غلط سمجھتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ جیسا پاک، طاہر، طیبہ، چنے ہوئے لوگ، ہماری کیا کمپیرزن ان ہستیوں کے ساتھ۔ تو نفیسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کے رسول اللہ سے پوچھتی ہے کہ محمد، آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، بہت عزت دار خاندان سے آپ کا تعلق ہے، ذاتی خوبیوں کے مالک ہیں، مکہ میں آپ کو صادق اور امین کہا جاتا ہے، یو آر ڈارلنگ آف مکہ، ایوری بڈی اسپائرز فرام یو اینڈ وانٹس ٹو بی اے فرینڈ اور ریلیٹیو آف یورس، تو آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو جناب رسالت مآب نفیسہ کو جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹ گھر چلانے کے اسباب نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹلی گھر چلا سکوں،
تو میں نہیں چاہتا کہ جب میری افورڈیبلٹی اچھی نہیں ہے تو میں کسی اور کو اپنے گھر لا کر اپنی زندگی میں لا کے تنگ کروں۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ اگر ایک خوبصورت، عزت دار، مالدار اور بہت اچھا مقام رکھنے والی خاتون آپ سے شادی کرنا چاہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ تو نفیسہ کہتی ہیں کہ میں خدیجہ بنت خویلد کی بات کر رہی ہوں، اگر اس خدیجہ کا پروپوزل آپ کے لیے آئے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدیجہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ اس کو تو بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجے اور وہ انکار کرتی ہیں۔ میں مادی اعتبار سے، میں دنیا کے اعتبار سے، ریسورسز کے اعتبار سے مختلف ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں، نفیسہ کہتی ہیں کہ یہ بات اب مجھ پہ چھوڑ دیں۔ اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز تو بڑی آسانی سے اسیس کر لی ہوگی کہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خواہش مند ہے۔ نفیسہ یہاں سے اٹھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، واپس اپنی دوست کے پاس جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں لو بھائی میں نے تمہارا کام کر دیا۔ جیسے دوست فرینکنیس میں ایک دوسرے کو محبت سے پیغام دیتے ہیں، اچیومنٹ بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ کام مجھ پہ چھوڑ دو، تو میں تمہارا کام کر رہی ہوں۔ سیدہ ایکسائٹمنٹ سے پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ محمد نے کیا جواب دیا؟ تو نفیسہ کہتی ہیں کہ محمد آپ سے آپ کے نکاح کے پیغام کو انکار نہیں کریں گے۔ سیدہ بہت خوش ہوتی ہیں، لیکن پھر ان سے ڈیٹیل پوچھتی ہیں کہ اچھا بتاؤ بات کیا ہوئی؟ تو نفیسہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد کو پوری بات سناتی ہیں، سمجھاتی ہیں۔ اب سیدہ بڑی مطمئن ہے، سیدہ کو یقین ہے کہ اگر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح کا بھیجوں یا بات کروں تو انکار نہیں ہوگا۔ کچھ دن بعد سیدہ نے پیغام بھیجا رسول اللہ کو کہ مجھے آ کے ملیے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال ہے، انڈیپینڈنٹ تاجرہ ہیں، بزنس ایکیومین بہت اچھا ہے، لوگوں سے ملتی ہیں، ڈیل کرتی ہیں، بزنس کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے 2 نکاح اس سے پہلے ہو چکے نہیں اور انڈیپینڈنٹ ہے پوری طرح اپنے ڈیسیژنز لینے میں۔ اور یہ اس وقت کا کلچر بھی بڑا کورڈیل ہے کہ کسی کا کسی بھی دوسرے کو نکاح کا پیغام بھیج دینا میل یا فیمیل کا معیوب نہیں سمجھا جاتا، یا جواب ہاں میں آتا ہے یا جواب نہیں میں آتا ہے، یا کہیں جواب یہ آتا ہے کہ میں سوچ کے بتاؤں گا یا سوچ کے بتاؤں گی۔ عرب میں یہ بڑا کامن تھا کہ ایک دوست نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی تو اس کے دوسرے دوست نے اسی خاتون سے شادی کر لی اور کسی نے مائنڈ نہیں کیا۔ ایک بھائی نے اپنے مسز کو ڈیورس دی، دوسرے بھائی نے اسی خاتون سے شادی کر لی، نہ کوئی جھگڑا ہوا، نہ کوئی فساد ہوا، نہ کوئی ایشو بنے، نہ کوئی تانے ایک دوسرے کو دیے گئے۔ تو سیدہ خدیجہ سرکار کی عمر اس وقت 25 سال ہے اور سیدہ کی عمر 40 سال ہے۔ تو رسول اللہ کو بلا کے کہتی ہیں محمد میں تم سے نکاح کی خواہش مند اس لیے ہوں کہ تم میرے چچا زاد ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 فرماتی ہیں کہ تم بڑے ایماندار، بڑے صلح جو ہو۔ نمبر 3 تم مکہ میں بڑا عزت والا مقام رکھتے ہو، اور میں نے کاروبار کر کے بھی دیکھ لیا، تمہاری ڈیلنگ، تمہارا لین دین، تمہارا معاملات کرنا بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی آئیڈیل ہیں، تو میری بڑی خواہش ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اب سیدہ کو یقین ہے کہ نفیسہ جو انفارمیشن لے کے آئی ہے اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار تو نہیں کریں گے۔ سرکار ختمی مرتبت نے بھی اتنی محبت سے یہ خواہش کا اظہار کرنا جناب سیدہ خدیجہ بنت خویلد کا قبول کر لیا اور انکار نہیں کیا، یوں یہ رشتہ طے ہو گیا۔ اب پھر ذرا ماڈرن آج کے زمانے میں آ جائیے، ہم ان باتوں کو بہت ہی معیوب سمجھتے ہیں۔ اللہ نے یہ اختیار میل اور فیمیل کو دیا ہے، ایڈلٹ میل ایڈلٹ فیمیل کو، کہ وہ یہ فیصلہ کرے اور اپنی زندگی کا ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا اگر سمجھتے ہیں گزار سکتے ہیں تو گزاریں۔ اب اس کے بعد بڑی وہ جو ہے نا حیا والی بات سیدہ کہتی ہیں، وہ سرکار سے عرض کرتی ہیں کہ محمد
اب آپ اپنے چچا ابی طالب کو میرے چچا کے پاس عمرو بن خویلد کے پاس بھیجیے کہ وہ باقاعدہ میرا رشتہ مانگے۔ جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جناب ابی طالب کے پاس آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں چچا میں خود خدیجہ سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ جناب ابی طالب کہتے ہیں کہ بیٹا کیا خیال ہے کہ وہ تم سمجھتے ہو کہ میں رشتہ لے کر جاؤں تو وہ ہاں کر دے گی، انکار تو نہیں کرے گی؟ آپ فرماتے ہیں آپ جائیے، اللہ کریم بڑا مہربان ہے۔ جناب ابی طالب وہ بھی رمز شناس ہیں، بھتیجے کو بھی جانتے ہیں، بھتیجے کے کیلیبر اور سٹینڈ کو بھی جانتے ہیں، تو مسکرا کہتے ہیں اچھا بیٹا میں عمرو بن اسد کے پاس جاتا ہوں، خدیجہ کے چچا کے پاس، اور اس نکاح کی بات کرتا ہوں۔ جناب ابی طالب سیدہ خدیجہ کے چچا عامر بن اسد کے پاس جاتے ہیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ جناب ابی طالب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جو مکہ میں سب سے اچھے اخلاق اور مقام کا مالک ہے اس کا نکاح خدیجہ سے ہو جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جناب عامر بن اسد کہتے ہیں کہ مجھے خدیجہ سے معلوم کر لینے دیں۔ یہاں پہ پھر ایک لرننگ ہے، اللہ نے بیٹی کو بھی اتنا ہی رائٹ دیا ہے اپنی رائے کے اظہار کا۔ جناب خدیجہ سے ان کے چچا پوچھتے ہیں، چونکہ عرب میں ولی کے بغیر شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتا تھا، باپ بھائی کوئی نہ کوئی ولی ہوگا تو نکاح ہوگا، تو ولی اس وقت ہیں جناب عمرو بن اسد۔ وہ سیدہ خدیجہ سے پوچھتے ہیں تو سیدہ خدیجہ بڑی خوشی سے کہتی ہیں کہ اگر نکاح کا پیغام محمد کے لیے، محمد بن عبداللہ کے لیے نکاح کا پیغام آیا ہے تو میں بڑی خوشی سے اسے قبول کرتی ہوں۔ عمرو بن اسد نے جناب ابی طالب کو پیغام بھیجا کہ ہماری طرف سے یہ رشتہ طے ہے، آپ مجھ سے آ کے ملیں اور کوئی تاریخ طے کر لیں جس دن ہم یہ نکاح کریں گے۔ بڑی خوشی محبت اور اچھے انداز میں یہ رشتہ طے پا گیا اور پورے مکہ میں دھوم مچ گئی، چونکہ بڑے سے بڑا سردار اپنی حیثیت کے مطابق سمجھتا تھا کہ خدیجہ بنت خویلد مجھے انکار نہیں کرے گی اور آپ سب کو انکار کرتی رہی۔ اچھا اب یہ ڈیوائن پلان ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے، یہ ایکچولی ڈیوائن پلان ہے۔ وہی جو میں بات کرتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عبداللہ تک اللہ کریم نے وہ نسل پاک رکھی جس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت در پشت چلتے ہوئے اپنے والدین جناب عبداللہ اور جناب آمنہ تک پہنچے۔ سیدہ خدیجہ نے ساری زندگی کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، رسالت مآب سے نکاح سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ ایک خدا کی عبادت کرتی رہیں، حنیف تھیں، دین حنیف پہ تھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، رسول اللہ بھی دین حنیف پہ تھے۔ تو یوں یہ رشتہ طے پا گیا اور ایک تاریخ مقرر کر دی گئی۔ آج کے لیے ہمیں ظاہر یہیں اپنی بات روکنی پڑے گی، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے بات کریں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔